دستک دی. امیروں کے بچوں کو لینے کی ایک اور لگی ہے عرب میں. لے لیا سب نے. حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پہنچی. جب سب نے اونچے اونچے دروازوں سے بچوں کو لے لیا, سیدہ حلیمہ پہنچ رہی ہیں تو غالباً راستے میں ہی ملاقات ہو گئی حضرت عبد المطلب سے. راستے ہی میں ملاقات ہو گئی. سلام و دعا کے بعد خیریت, اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے فرمایا حلیمہ بچہ لینے آئی ہو؟ کہا بچہ تو ملے گا مگر بچے کے گھر سے کچھ نہیں ملے گا, اس لیے کہ وہ یتیم ہے. اس لیے وہ یتیم ہے. یتیموں کے گھر سے کیا ملتا ہے, کیا ملے گا. حضرت حلیمہ نے بھی سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی کو لے لیا جائے. لیکن انہیں نہیں معلوم تھا, انہیں نہیں معلوم تھا کہ کائنات کی سرفرازیاں ہماری ہی جھولی, سب سے بڑی سعادت ہماری ہی جھولی میں آنے والی ہے. جو یتیم ہو کر کے بھی یتیموں کی پرورش کرتا رہا. تاریخ کو پڑھو, پہلے سیرت کا مطالعہ تو کرو. میرے نبی یتیم ہو کر کے بھی یتیموں کی پرورش کرتے رہے, جو یتیم بن کر کے بھی یتیموں کو سہارا دیتے رہے. ایسا کوئی رسول آپ کو نہیں ملے گا. یہ میرے نبی کی سیرت کا وہ لاجواب حصہ ہے جس پر زمانہ انگشت بدلتا نظر آتا ہے. جو یتیم ہو کر یتیموں کی پرورش کرے, ایسا بے مثال رسول, ایسا لاجواب پیغمبر زمانے میں دیکھا نہیں گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. ایک قافلے والوں, تم تو یہ سوچ کر کے آئے کہ بڑے دروازوں کے بچے لے لو تاکہ ان کے گھر سے زیادہ مال و دولت آئے گا, مگر ان کا دیا ہوا سرمایہ چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن جو بھیک مختار کائنات کی دہلیز سے ملے گی, خدا کی قسم اسے تم نہیں, تمہاری آنے والی نسلیں نہیں ختم کر پائے. اس لیے کہ وہ آؤ کون دے گا, کس کے پاس دم ہے دینے کی, کون دیتا ہے. ساری کامیابی, ساری سرفرازیاں تو نبی کی چوکھٹ سے ملتی ہے, مختار کائنات کی دہلیز سے ملتی ہے. عزت لینی ہے, نبی کی بارگاہ میں آؤ. مال و دولت لینی ہے, نبی کی بارگاہ میں آؤ. چاہو حشمت, شان و شوکت, کرسی و حکومت, سب یہی سے ملتا ہے. سچی بات کہہ رہا ہے میرا امام لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں حضرت عبد المطلب کی رہنمائی میں. حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے مکان میں دیکھا اللہ کے پیارے رسول ایک پالنے میں آرام فرما ہے. کائنات کا مالک و مختار آرام فرما ہے, جس کے آرام سے ساری کائنات کو آرام و اطمینان کا سرمایہ ملتا ہے. ایک سفید نورانی چادر میں لپٹے ہیں میرے نبی,
کھول کے دیکھتی ہے چہرہ، سبحان اللہ، جب رخ والضحیٰ پر نظر پڑی، جب رخ والضحیٰ پر نظر پڑی، جب اس نوری پیشانی کو دیکھا تو فرد عقیدت سے پیشانی اقدس کو چوم لیتی ہے لبوں سے۔ کہا میں اپنے نصیبے پہ قربان جاؤں، اتنا پیارا بچہ کہاں ملتا، جتنا پیارا بچہ میرے حصے میں آ گیا۔ لے لیا حضرت حلیمہ نے، چلی قافلے والے چلے، سب جا رہے ہیں، مگر اب حلیمہ کے اونٹنی کی رفتار بڑھ گئی ہے، حلیمہ کے اونٹنی کی رفتار بڑھ گئی، اونٹنی وہی ہے، لاغر کمزور نہیں سونا تمام، مگر اب عالم یہ ہے کہ جتنے پہلے جا چکے تھے وہ سب پیچھے ہو رہے ہیں، وہ سب پیچھے ہو رہے ہیں۔ تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ قافلے کا پہلا چلا ہوا ہر فرد پیچھے جا رہا ہے، حلیمہ کی سواری بڑھتی جا رہی ہے۔ قافلے والے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، ارے یہ تو حلیمہ کی سواری ہے، یہ کیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے؟ آتے وقت تو بہت دور تھی، پیچھے پیچھے، یہ تو پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اب تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ لوگوں نے آواز دی، حلیمہ کیا مکہ پہنچنے کے بعد سواری بدل دی کیا؟ حضرت حلیمہ پکار کے کہتی ہے، اے قافلے والوں، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ میری سواری بنانے والا سوار بدل گیا ہے، میری سواری بنانے والا سوار بدل گیا ہے۔ میں نے کہا پروردگار اونٹنی وہی ہے، رفتار کیسے بڑھ گئی؟ کمزوری کا عالم، نقاہت کا عالم ہے، مگر اب تو اس کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے، یہ تو سب کو پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے۔ تو رب کی مشیت نے پکارا کہ حبیبی کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو ساری سواریوں پر مقتدی جا رہے ہیں، حلیمہ کی سواری پر مقتدا جا رہا ہے، ساری سواری پر مقتدی جا رہے ہیں، حلیمہ کی سواری پر امام جا رہا ہے، اور امام ہی نہیں نبیوں کا امام جا رہا ہے، وہ نبی جا رہا ہے جو سب سے اولا والا، سب سے والا والا، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، عالم کا دولہا جا رہا ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار جا رہا ہے۔ اب سواریوں کو پیچھے ہی رہنا ہے، اس لیے کہ مقتدا کے آگے مقتدی کو چلنا یہ بے ادبی ہے، اس لیے پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ۔ سب پیچھے آ گئی، حلیمہ کی سواری آگے بڑھ گئی، اور جب گھر پہنچی تو برکتوں کا حال یہ ہے کہ وہ گھر جس میں فاقے ہوتے تھے کئی کئی دن کھانے کو میسر نہیں، اب قحط سالی، خشک سالی کا دور ختم ہو گیا۔ ارے جب جانے بہار آ جائے تو خشک سالی کہاں رہے گی، قحط سالی کہاں رہے گی؟ جب جانے بہار آئے، آنے سے پہلے خشک سالی کا دور تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، مگر جب جانے بہار نے قدم رنجہ فرمایا تو قحط سالی، خشک سالی نے اپنی چادر حسین کو لپیٹ لیا، اور پھر پہنچے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں اپنی اون بکریوں سے دودھ نکالتی تھی جو سرکار کی آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں دیتی۔ قحط سالی سے سب بھوکھمری کا زمانہ کا دور تھا، جانور ہو کے انسان سب تو بھوکے مر رہے تھے، مگر اب چراگاہ چاروں سے بھر گئی ہے، چاروں طرف ہریالی کا نظارہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اپنی بکریوں سے دودھ نکالتی تو برتن بھر جاتے، سرکار کی آمد پر سرکار جب حضرت حلیمہ کے مکان میں تشریف رکھے
عالم یہ ہے کہ رات رات بھر نور روشنی حضرت حلیمہ کے گھر میں موجود رہتی ہے. پڑوس والے چکر میں تھے کہ یا اللہ خشک سالی کے اس زمانے میں حلیمہ اتنا تیل کہاں پاتی ہے کہ رات رات بھر چراغ جلاتی ہے. رات رات بھر اس کے گھر روشنی کا اہتمام ہوتا ہے. پوچھا کہ حلیمہ اتنا تیل کہاں سے ملتا ہے کہ رات رات بھر چراغ جلتا رہتا ہے؟ کہا خدا کی قسم جب سے آمنہ کا لال میرے گھر میں آ گیا ہے چراغ جلانے کی نوبت ہی نہیں آئی. چراغ جلانے کی نوبت ہی نہیں آئی. اس لیے چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہی نبی تو ہیں جن کے متعلق میرے امام فرماتے ہیں چمک پور سے پاتے ہیں سب والے چمکانے والے. یہ وہ نبی آ گئے جو صرف ظاہر نہیں چمکاتے بلکہ ایک رحمت بھری نظر ڈال دے تو باطن بھی چمک جاتا ہے, باطن بھی روشن و منور ہو جاتا ہے. ان کی آمد پر چراغ جلے تو پھر بیکار ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت کرتی رہی, پرورش کرتی رہی اور برکتیں حاصل کرتی رہی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پستان پیش کیا دودھ پینے کے لیے, مبارک پستان, تو سرکار نے ایک ہی پستان سے دودھ نوش فرمایا, غالباً داہنے پستان مبارک کا. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب بائیں میں لگاتی تو سرکار رخ پھیر لیتے, اسے قبول نہ کرتے. اب سوچو, غور کرو کہ ایک پستان کا دودھ پینا, دوسرے کو چھوڑ دینا, اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اور بھی بچے, اللہ کے رسول ایک پستان کا دودھ نوش فرماتے, ایک کو اپنے رضائی بھائیوں کے لیے ترک کر دیتے, چھوڑ دیتے تھے. ہمیں اس سے ناانصافی کی امید کہاں لگائے بیٹھی ہے دنیا, جو حلیمہ سعدیہ کے پگوڑے میں لیٹ کر عدل و انصاف کی تاریخ رقم کر رہے ہیں, جو عدل و انصاف کا پاٹ دنیا کو پڑھا رہے ہیں. وہ زمانے کے ساتھ کہاں ناانصافی کر سکتے ہیں؟ جو بچپن کی ادائیں دیکھو, ان کی جو ہے بچپن کی من بھاتی اداؤں کو دیکھو, حلیمہ کی گود میں ہے, آغوش حلیمہ میں ہے, مگر عدل و انصاف کا وہ شاندار سبق مصطفیٰ سارے زمانے کو دے رہے ہیں کہ اے دنیا والوں, حق ہوتا ہے, چاہے اپنے بھائی کا ہو سکے چاہے رضائی بھائی کا ہو. اس لیے حق اپنا لو, دوسرے کے حق پر حق مت ڈالو. حضرات گرامی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح حیات کا وہ مختصر گوشہ جو میں نے آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے عرض کیا. مولانا کریم ہم سے جو کچھ بولنے میں لفظ سے کوتاہیاں ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے. اور میرے ساتھ سارا مجمع مل کر کے پڑھ لے, استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد